دلوں کو آرام اور سکون بخشتا ہے۔ لیستوی بہ الغنی والفقیر، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے اور اپنی بھوک مٹا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، اے ایمان لانے والوں، تم پر اسی طرح سے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے کو فرض کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، تم پر اسی طرح سے روزے کو واجب قرار دے دیا گیا ہے جس طرح سے پہلے کی امتوں پر روزے کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ اللہ نے انسان پر روزے کو فرض کر دیا اس آیت کے ذریعے۔ جب اللہ نے انسان پر روزے کو فرض کر دیا تو بے شک کچھ فلسفہ ہوگا، کچھ حکمت رہی ہوگی، کچھ فوائد ہوں گے۔ آخر کس وجہ سے، کس سبب سے اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے روزے کی؟ آخر بندہ کیوں رکھے روزہ؟ بندے کو کیا بینیفٹ ملتا ہے روزہ رکھنے سے؟ اگر ہم روزے کے فوائد کو تلاش کریں تو ہمیں دو طرح سے فوائد مل سکتے ہیں۔ پہلا وہ کہ روزہ روحانی طریقے سے انسان کے لیے فائدہ مند ہو، دوسرا انسان کے جسم کو روزہ فائدہ بخشتا ہو۔ پہلا اگر ہم دیکھیں کہ روزے کے روحانی طریقے سے فائدے کیا ہیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی خواہشات کو معتدل کرتا ہے، انسان کی روح کو لطیف بناتا ہے، انسان کی روح کو پاک کرتا ہے اور انسان کے ارادے کو قوی کرتا ہے۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ روزہ اس بندے کی متقی ہونے کی طرف مدد کرتا ہے۔ یعنی جو شخص، جو انسان روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا فائدہ یہ ملتا ہے اس بندے کو کہ وہ بندہ متقی اور پرہیزگاری کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ آخر کیا دلیل ہے اس بات کی؟ خود اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا بینیفٹ یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ خود اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ فقیر اور امیر کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کو دور کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من لا یزر الفقیر میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما فرض اللہ عز وجل الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس وجہ سے واجب قرار دیا ہے تاکہ امیر اور غریب برابر ہو سکے، تاکہ یہ امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے یہ فرق مٹ سکے۔ کس طرح سے مٹے گا؟ آج تک جو ایک غریب کھانے کا محتاج تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے اور اپنی بھوک مٹا سکے، یا پھر جو اس کی چاہت ہے، جو اس کی خواہش ہے کہ میں فلاں کھانا کھاؤں، لیکن وہ نہیں کھا سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ لیکن آج جب ایک امیر روزہ رکھے گا اور اپنی بھوک کو محسوس کرے گا تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا اور اس کے اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ان سارے حقوق کو ادا کرے گا، یعنی وہ زکوٰۃ دے گا، وہ خمس دے گا۔ یہ ہے روزے کا فائدہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کا آرام ہے، لوگوں کے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصیام والحج تسکین القلوب۔ روزہ اور حج یہ قلوب کے سکون کا باعث ہے۔ یہ روایت بہرحال نقل ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزہ دلوں کو آرام اور سکون بخشتا ہے۔ یہ ہو گیا روحانی فائدہ۔ اگر ہم جسمانی فائدہ دیکھیں تو روزے کا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کے جسم کو تندرستی عطا کرتا ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جو صرف اور صرف روزے کی وجہ سے دور ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہیں روس کے، یہ بات تفسیر نمونہ میں ذکر ہوئی ہے کہ جن کا نام الیکسی سوفرن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کی بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے، جیسے خون کی کمی،
آنتوں کی کمزوری، جوڑوں کا درد، شوگر اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں کو روزہ دور کرتا ہے۔ یعنی روزے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان پرہیزگار بنتا ہے، متقی بنتا ہے، اور اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ جانے کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں کو روزہ دور کر دیتا ہے۔